ڈاکٹر منظور احمد ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں. آٹو سیکٹر پہ کی کافی گہری نظر ہے. انڈسٹری ہے وہ بند پڑی ہے, پروڈکشنز کلوز ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر ایک عام انسان کو سمجھا, کمپنیز گاڑیاں کیوں نہیں بنا سکتی اس ٹائم پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس بڑے فوکسڈ سیشن کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ نے ارینج کیا ہے. ڈیفینیٹلی جو اس میں آپ لوگوں نے جو لوگوں کو مدعو کیا ہے دے آر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور بڑے اینگل سے اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. میرے سے جو آپ نے سوال کیا ہے میرا سب سے سمپل سوال تھا, جس کے لیے کوئی انڈسٹری کی نالج کی اس کی سمجھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر بندے کو پتہ ہے جو آج کل اخبار دیکھ رہا ہے. میں آپ کو نئی بات نہیں بتا سکتا. سمپل بات یہ ہے کہ امپورٹ نہیں ہو سکتی, سی کے ڈی کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں. تو جب آپ امپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ بنا نہیں سکتے. دیٹس سمپل انف. کوئی اس میں بڑی سائنس کی انوالو نہیں ہے. میں آپ کو اگر آپ کو مایوس کیا ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. نہیں بالکل سر, امپورٹ کیونکہ پارٹس کی جیسے سی کے ڈی آپ نے کہا کمپلیٹلی ناک ڈاؤن ہوئی, یعنی کہ جو پارٹس ہیں اس کی امپورٹ موجود نہیں ہے. تو الماس حیدر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہمارے پاس جو پاپام ہے یعنی کہ ہمارے آٹو پارٹس ڈیولپرز کی جو ایسوسیشن ہے اس کے پاس تقریباً 250 سے 300 کے درمیان رجسٹرڈ آٹو مینوفیکچرز وغیرہ ہیں. تو اتنی مینوفیکچرز ہونے کے باوجود یہ انڈسٹری آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ کی اتنی مشکلات کا اس کو شکار کیوں ہے کہ یہ امپورٹ کمپلیٹلی امپورٹ بیس کیوں ہے؟ یہ ہم نے بہت سارے ڈیلیشن پروگرامز لائے, آج کل ایک ٹیکس بیس سسٹم ہے, مختلف ایس آر اوز کے ذریعے ہم ان کو مینیج کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ یہ لوکلائز ہوں, لیکن ابھی تک ہماری وہ لوکل کیپیسٹی پارٹس کی انڈسٹری میں کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکتی؟ آپ نے بڑے آسان سوال کے بعد جو وزیر صاحب کو آپ نے کیا, آپ نے بڑا مشکل سوال مجھے دے دیا. میں اس کے اندر تھوڑی سی ہسٹری کا پرسپیکٹیو ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اس کی بات کروں. سن 2002 میں ہم نے وعدہ کیا تھا WTO سے کہ ہم ان کے قوانین کو اپنا لیں گے. ہم نے وہاں پہ ڈاٹڈ لائن پہ سائن کیا ہوا. اس ڈاٹڈ لائن کی جو سائن کرنے کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس وہ اتھارٹی کہ وہ ڈیلیشن کو انفورس کر سکے وہ ختم ہو گئی. اور وہ جو بھی پارٹ بنتے ہیں ہر OEM جو اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر یا کار مینوفیکچرر یا کار اسمبلر ہے, وہ دیکھتا یہ ہے کہ مجھے یہ والا پرزہ امپورٹ کر کے سستا پڑے گا یا کہ لوکل بنوا کے سستا پڑے گا. اور چونکہ ہم نے وہ WTO پہ سائن کیا ہوا ہے, حالانکہ ساری جو پاپولیشن ہے جو ملک کے جو باقی لوگ ہیں ان سب کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اتنا سپورٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری کو, اتنا اس کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لوکلائزیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ لوکلائز کب پاکستان میں گاڑی کب بنے گی اور کیسے بنے گی اور کیوں نہیں بنتی, وہ سارے سوالات کانسٹنٹلی ہر ایک کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. سو پہلا تو جواب یہ ہے کہ سیدھی بات کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ہم نے چونکہ سائن ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ہم انفورس نہیں کر سکتے ہیں. ہر کمپنی کا اپنے ثوابدید ہے کہ وہ کس چیز کو لوکلائز کرتی ہے, کس کو نہیں کرتی. دوسرا یہ ہے کہ آٹوموٹیو انڈسٹری صرف کار انڈسٹری نہیں ہے. آٹوموٹیو انڈسٹری میں موٹر سائیکل بھی آتی ہے, اور آٹوموٹیو میں 3 ویلرز بھی آتی ہیں, آٹوموٹیو کے اندر آپ کی ٹریکٹرز بھی آتے ہیں, ٹرکس بھی آتے ہیں, بسز بھی آتی ہیں. یہ سب کے سب آٹوموٹیو ہیں. ہم سب جب بحث کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم صرف کاروں کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. I think that is a part of the whole pie. It's not a big pie. اگر آج آپ دیکھیں کہ موٹر سائیکل انڈسٹری جو کہ اس وقت تقریباً 3-3.5 ملین کے والیوم میں چلی گئی تھی, اس انڈسٹری کے تقریباً کوئی 95-98% پرزے جو ہیں وہ لوکل بن رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی کیوں نہیں بنتے, کاروں کے بارے میں آپ کا یہ سوال جائز ہے, لیکن وہ بھی تو آخر آٹو انڈسٹری ہے. 3 ویلر بھی آٹو انڈسٹری ہے. آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے سوزوکی کی جو وین ہے اس کو ایلیمنیٹ ہی کر دیا ہے تقریباً یہ جو 3 ویل کے جو لوڈرز ہیں, اور آپ ہر جگہ پہ ہر سڑک پہ نظر آتے ہیں, اور گلی کوچے میں سامان لے کے, اور اب تو خیر سبزیاں اور وہ چیزیں بھی اس پہ بکنی شروع ہو گئی. تو وہ سارا ٹریکٹر انڈسٹری کو آپ دیکھیں تو ٹریکٹر انڈسٹری کے اندر سوائے فیول انجیکشن پمپ کے اور چند بیرنگز کے اور اس طرح کے کچھ اور پارٹس ہیں, وہ بھی کوئی 95-98% لوکلائزیشن. اس کا انجن بھی لوکل بنتا ہے.
موٹر سائیکلوں کا انجن بھی لوکل بنتا ہے, ان کے گیئر باکس لوکل بنتے ہیں, میگنیٹو لوکل بنتے ہیں, سارا کچھ لوکل بنتا ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ 100% لوکلائزیشن ہو. کوئی نہ کوئی پرزہ کسی, امریکہ بھی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی پرزہ کسی اور ملک سے خرید رہا ہوتا ہے, چاہے وہ چپس ہی خرید رہا ہو تائیوان سے یا کسی اور ملک سے, تو ہم بھی کچھ پرزے اس کے لے لیتے ہیں. سو اس طرح سے اس انڈسٹری کو اور آٹو کو کار سمجھ کے اور اس کے بارے میں سوال پوچھنا مناسب نہیں ہے. اگر اس کو آپ وائڈر اسکیل پہ دیکھیں تو جہاں والیومز ہیں, جہاں لوکلائزیشن وائبل ہوتی ہے, وہاں ہونی شروع ہو گئی ہے. کار انڈسٹری کی سیپریٹلی ڈسکشن ہو سکتی ہے, ویری ہیپی ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو, لیکن وہ آپ کا کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا, اس وقت اس کی بات کریں گے. سر اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے رضی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہماری انڈسٹری میں مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے, آپ سے بھی جب بات ہوتی ہے, تو ہم ویسے تو انڈسٹری پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز جو شاید لوگوں کو پتہ نہیں, اور ایک اچھی چیز کہ کمپنیز خود بہت زیادہ اکثر جو ہے وہ پارٹ مینوفیکچررز کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا بزنس چلتا رہے, تاکہ وہ پارٹس مینوفیکچر کرتے ہیں جو چیز ہم لوکل بنا سکتے ہیں. لیکن آج تک اسی طرح جیسے الماس صاحب نے کہا کہ ہم نے موٹر سائیکل میں بہت زیادہ کیپیسٹی ڈیولپ کی, ہم نے ٹریکٹرز میں کی, گاڑیوں میں ہم کیوں نہیں کر سکے یہ چیز؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیکنو فائنینشیل فیزیبلٹی میں چیزیں لوکلائز ہو رہی ہیں. آپ کو گاڑیوں میں والیوم ہی نہیں ملے. دیکھیں آپ کا میکسیمم والیوم آپ کا گیا تھا 17-18 میں شاید 273 پہ 276,000 کارس ان اے ایئر, اور ہمارا اس وقت موٹر سائیکل کا والیوم تھا تقریباً 2.7 ملین کا تھا. تو 2.7 ملین پہ جو چیز اکنامیکلی فیزیبل ہے وہ کار میں, اچھا وہ فیزیبل نہیں ہوگی 2,70,000 پہ. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب موٹر سائیکل میں اگر ہم جب آپ آگے جا کے جب گفتگو ہوتی ہے اس قسم کے فورم میں جب بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹریکٹر میں آپ کا کوئی نیا ماڈل نہیں آتا, موٹر سائیکل میں آپ کا کوئی نیا ماڈل نہیں آتا, وہ پرانے ماڈل آپ بیچے چلے جا رہے ہیں. یہ دوسرا کرٹیسزم آتا ہے. ایک ہے کہ لوکلائزیشن نہیں ہوتی, جب لوکلائزیشن کر لیں تو اس پہ کہتے ہیں آپ نیا ماڈل کیوں نہیں لاتے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں, بالکل کلیئر پتا ہے. اگر آپ ماڈل چینج کریں گے تو اس کی کاسٹ ہے, اور ہمارے جیسے ملک کی اکانومی میں وہ کاسٹ دینے والے گاہک نہیں ہیں. وہی چیز بکتی ہے جو سستی ہو. یہ بڑا ڈیفینیٹ چیز ہے. اچھا لوگ بیوقوف بھی نہیں ہیں, بالکل سستی چیز وہ نہیں لیتے اس کی کوالٹی نہ ہو. تو اوور پیریڈ آف ٹائم جب آپ چیز ڈیولپ کرتے ہیں لوکلی اور اس کو یوز کر بناتے ہیں تو آپ کی کوالٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور آپ کی جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے وہ بھی اچیو کر لیتے ہیں آپ, اور والیوم بھی بن. اب گاڑیوں میں آپ نے ہر سال 4 سال بعد نیا ماڈل لینا ہے, یا وہ فارگو دیٹ, اب جس طرح انڈیا نے کیا 30 سال اس نے کوئی گاڑی ایمبیسڈر بنتی چلی گئی. دیکھیں میرا خیال میں اگر ہم لوکلائزیشن بھی چاہتے ہیں اور ماڈل بھی نیا چاہتے ہیں اور چوائسیز دینا چاہتے ہیں کسٹمر کو, تو دین آپ کو کوئی اپنا جو بیسک ہمارا اسٹرکچر ہے نا اس وقت جو بھی ہمارا ہم نے اس وقت کریٹ کیا ہوا ٹیرف کا, اس کو چینج کرنا پڑے گا. ہم جو اس وقت ہے ہم لوگ جو ہے نا ہم کہتے ہیں فورس لوکلائزیشن میں, اگر WTO کو کمپلائنٹ بھی رہیں اور فورس لوکلائزیشن بھی ہو تو وی اینڈ اپ we aspire for the best of both worlds and we end up getting the worst of both worlds. اس ماڈل کے اندر ہم نے جو ہے نا اب امپورٹ کو بہت مہنگا کر دیا ہے نئے ماڈلس کے لیے. تو آپ کو ٹائم اینڈ اگین جب بھی آپ اب اس پہ جائیں گے, اب چوائس دینا چاہیں گے کسٹمر کو, تو آپ کے پاس پرانے ماڈل رہ جائیں گے, بہت مہنگے ماڈل رہ جائیں گے. ابھی کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی آپ نے نئی آٹو پالیسی دی جو ہم اس وقت اس میں اب 2026 تک, اس پالیسی میں جو اس کا پریمبل تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چھوٹی گاڑیاں کو سکسیزفل کرنا ہے اور لوگوں کو چوائس دینی ہے اوور پیریڈ آف ٹائم, اور جو یہ کسٹمر ہے اس کو زیادہ ماڈل دینے ہیں. اینڈ اپ وی اینڈیڈ اپ بائی پروڈیوسنگ بیسٹ آف ایس یو ویز. دیکھیں آپ کے بس کیا بھی آ گئی, سب قسم کے ماڈل آ گئے, بے شمار چائنیز بھی آ گئی, MG بھی آ گئی, ساری آ گئی. لیکن جو آپ کا پالیسی کا جو تھا وہ ہم مس کر گئے. اسمال کار میں آپ کے پاس آپشن نہیں آئی, جو آئی وہ فیل ہو گئی. سوزوکی از دی اونلی چوائس اسٹل. وجہ کیا ہے؟ سوزوکی نے لوکلائز کیا ہے نمبرس کے اوپر, جو نئے آئے ہیں وہ لوکلائز نہیں کر سکتے. جب آپ ابھی آپ ان کو فورس لوکلائزیشن کی پیریڈ میں داخل بھی نہیں ہوئے وہ لوگ, لیکن جو لوکلائزیشن جب کرتے ہیں تو وہ مہنگی پڑتی ہے. امپورٹس مہنگی ہوتی, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, امپورٹس مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ نہیں کر سکتے. تو جو اب یہ جو آپ کے جتنے ماڈل اب ہیں ان میں 1 یا 2 ہی کامیاب ہوں گے جتنے بھی اب آئے, جن کے پیچھے اتنی انڈسٹری بڑی انڈسٹریل بیس ہے, انویسٹ کرتے چلے جائیں پھر, اور آپ کے پاس
अनफॉर्चुनेटली जो कोविड के बाद रिकवरी हुई है वो के शेप है, अमीर अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब गरीब से हो रहा है, छोटी छोटी गाड़ी का गाहक ही नहीं बच रहा, गाहक ही सारा बड़ी गाड़ी का है, उसके पास पैसा है। तो मतलब बहुत आपको अपनी इकॉनमी समझनी होगी। इंडिया ने अपना टैरिफ स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल रखा है, उसने कहा है CKD है, SKD है एंड देन CBU है। आप CKD इंपोर्ट करेंगे 15%, आप CBU इंपोर्ट करेंगे 60% और मोटरसाइकिल में 50%, या और बाकी उन्होंने नीचे दिए 4000 यूरो से ऊपर की गाड़ी उसकी बाकी की है, उनमें ये बाकी चीज़ें इस तरह उसमें ये कहीं नहीं है कि आप 693 में जाएंगे ये पार्ट इंपोर्ट करेंगे इतने पैसे उसके नहीं, सिंपल है। अगर आप उसको आप SKD में लाएंगे जहाँ पे सैम्बल्ड फॉर्म में आ रहा है आपका इंजन और आपकी जो उसके साथ उसके ऊपर ट्रेल, उसकी कॉस्ट उसकी आपको ये CKD, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुलनी शुरू हो गई। तो खुलनी शुरू हुई, अगर आप एक दफ़ा इंजन को खोल देते हैं तो जो बनाने में उसको नजर आता है यार मैं ये जो एक चीज़ में इंपोर्ट कर रहा हूँ ये तो बड़ी सिंपली मैं लोकलाइज कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक लोकलाइजेशन होनी शुरू हुई। नाउ दे आर नंबर 1 इन मोटरसाइकिल्स, इस साल फिर पीछे चले गए लेकिन उससे पहले नंबर 1 मोटरसाइकिल्स। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, 4.4 मिलियन के यूनिट्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं 13 मिलियन की लोकल के ऊपर। तो हमें जो है अपने टैरिफ स्ट्रक्चर पे गौर करना पड़ेगा कि क्यों ये लोकलाइजेशन नहीं हो रही और क्यों हम अगर हम कंटिन्यू डू द सेम कि नहीं यार उसको अब जोर देते चले जाएं। जिसने बड़ा सही उन्होंने मिसाल दी है कि आप WTO के अंदर ये कर नहीं सकते और जो हम कर रहे हैं वो WTO कंप्लायंट नहीं है, अल्टीमेटली वी एंड अप नोवेयर। थैंक यू डॉक्टर मंजूर, मैं आपसे भी टैरिफ स्ट्रक्चर पे एक डिटेल कमेंट लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सुनील आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप कार इंडस्ट्री को बड़े अरसे से देख भी रहे हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 3 मेजर कंपनीज थी, अब वो 10 से ज़्यादा हो गई हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री ने किस तरह से इवॉल्व किया और कहाँ कुछ कमियाँ रह गई हैं? बहुत शुक्रिया। तो सबसे सीनियर लोगों के दरमियान बिठाने का, अलमास साहब की कंपनी का केस हम लोग में पढ़ते थे स्पेल का, तो आई एम ऑनर्ड टू बी सिटिंग विद हिम। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग का आज मैं टाइटल पढ़ा था, वो लाइन जो है ना वो बड़ी एक अजीब सी लाइन है कि ऑटो इंडस्ट्री हैज़ फेल्ड, लोकलाइजेशन नहीं हुई, ये ऐसा इन्फेक्ट है जो कभी नहीं पड़ा हुआ। अगर हम ब्लेम गेम की बात करें तो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर को बुरा कहूँ, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक तरीका ये है कि आप किसी को बुरा कह के अच्छे बन जाए, खुद ना बने। पॉइंट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें वो एक शीशों की तरह है। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था कोई भी पॉलिसी बुरी नहीं होती है एज लॉन्ग एज इज कंसिस्टेंट। हमारे यहाँ पॉलिसी आती है जिस अलमास साहब ने बोला कि पहले डिलीशन की पॉलिसी थी, फिर WTO को हमने साइन कर लिया तो डिलीशन तो गई, फिर आप जब ये फर्स्ट ऑटो पॉलिसी आई 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव साहब जिक्र कर रहे थे, उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया कि 5 साल बाद आपको इंपोर्ट वाली चीज़ महंगी पड़ेगी, आप लोकलाइजेशन करेंगे। उसी पॉलिसी के अंदर पिछले साल हमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी हलाल है, उसके 6 महीने बाद वो हराम हो गई थी। सो ऐसी जब इन्वायरमेंट होगी, आपकी पॉलिसी हर रोज़ चेंज हो रही होगी, तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो NGO नहीं चला रहा होता, उसने कंपनी चलानी है, उसने नंबर्स देखने, उसने जो आपके पास ना, हमारे यहाँ पे एक बड़ा फैशन है कि हम हमसाया मुल्क से कंपेयर करते हैं कि जी वहाँ पे तो 3 लाख का गाड़ी मिलती है, हमारे यहाँ 20 लाख की क्यों है। उनका वॉल्यूम देखें, वो 1 अरब की पॉपुलेशन है। अगर आपने इकोनॉमिक्स में एक बम्पर बनाना है और वो 1 अरब गाड़ियों पर लगाना है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी? हमारे यहाँ टोटल 2 लाख की प्रोडक्शन उस पर क्या आएगी? और वो 2 लाख पे भी अभी तो आजकल तो मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं उनके हम बहुत खिलाफ बोलते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन आजकल ये पिछले 1 साल से जो हो रहा है मेरे ख्याल से वो तो बेचारे काबिल तरस हैं। मतलब आप एक लीगल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी आपको LC खोलने नहीं दी जा रही, आपको ये नहीं पता कि आप कल गाड़ी प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच सकेंगे नहीं बेच सकेंगे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जब तक पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होगी आप उससे ऑटो देखिए आप अकाउंटेबल कब करेंगे? सम इन्फेंट्स नेवर ग्रो। अगर एक बच्चा चलना शुरू हो रहा है आप उसका वॉकर छीन लेंगे, फिर आप कहेंगे तू चलता क्यों नहीं है। हमारी ऑटो इंडस्ट्री के साथ यही हुआ, 92-93 में इंडस लगी, फिर उसके बाद आपके पास होंडा आया, फिर डिलीशन प्रोग्राम जिस तरह अलमास साहब ने बताया कि फिर आपने WTO साइन कर लिया। उसके बाद जब नए वाले आते हैं तो आप हर रोज़ को एक नई पॉलिसी ले आते हैं। और सूरत हाल हमारी ये कि हम कंपैरिजन करते हैं वेस्ट के साथ। पहली जो आपकी क्वालिटी पॉलिसी है वो पिछले साल आपने साइन की है, WBA 29 स्टैंडर्ड पे आप गए हैं। एयर बैग्स के बगैर गाड़ी नहीं बन सकती, पहले आप बगैर एयर बैग के स्टीयरिंग भी बनाते हैं। तो हम 2 ऑपोजिट वर्ड्स में चल रहे होते हैं, एक है बैक साइड मिरर के भी गाड़ी, नहीं, एक होता है कि आइडियलाइज करना, एक होता है रियलिस्टिकली देखना। आप पहले किसी को पूरे टूल्स दें, आपने किसी का टेस्ट लेने पहले आप उसको पूरा वो देंगे ना सिलेबस कि आप ये पढ़ो इसके बाद करो, फिर उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे। हमारे यहाँ वो अकाउंटेबल ठहराने पे आप हर रोज़ अखबार में खबर देखते होंगे, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी प्राइसेस का नोटिस लेने के लिए। मुझे तो ऐसे जोक लगता है, गवर्नमेंट का उसमें क्या वो कर सकती है, प्राइवेट कंपनी है, आप जाके ऑडिट कर सकते हैं मैकडॉनल्ड्स बर्गर कितने का बेच रहा है। ऑटो मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्यों? जिस तरह उन्होंने कहा कि बस एक आई कैंडी बन जाता है कि गाड़ियों के ऊपर जोर है, ठीक है,
وہ چیز. جہاں تک تعلق ہے لوکلائزیشن کی لوگوں کے ساتھ ثمرات آنے کا, تو اس طرح کے اگین وہاں پہ آٹو انڈسٹری کے بھی کوئی مسائل ہیں. 98% اگر موٹر سائیکل لوکلائز ہے اور اگر آپ اس کی پرائسز نکال کے دیکھ لیں, جس دن ڈالر $1 پڑتا ہے موٹر سائیکل $1.5 بڑھ جاتا ہے. تو وہ کیوں ہے؟ تو دونوں طرف کے کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے نا مارکیٹ کو اگر آپ فری چھوڑ دیں تو میرے خیال سے آئی ایم اے بلیور, لوگ کہتے ہیں یہ آن ہے, تو میں کہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں, جب پروڈکشن بڑھے گی 13 کمپیٹرز ہیں آپس میں کولائڈ نہیں کر سکتے. ابھی اب جسٹ اس سال سے پہلے آپ دیکھ لیں 2022 دسمبر میں گاڑیاں آف پہ بک رہی تھیں. یہ ابھی 2 مہینے میں ایک ہوا چلی ہے کہ جی گاڑی مہنگی ہو رہی ہے, تو وہ 2 انوائسز مارکیٹ میں پھر رہی ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں گاڑی پھر رہی ہوتی ہے, تو وہ خود کسٹمر خود ہی ڈیسائڈ کر لے گا. وی آر نو بڈی ٹو ڈیسائڈ. اینڈ تھرڈلی چھوٹی گاڑی اور بڑی گاڑی کی بات ہو رہی تھی, تو اگر کنزیومر چھوٹی گاڑی پہ پیسے نہیں خرچ رہا, اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ ایس یو وی کیوں بن رہی ہیں, خالی چھوٹی گاڑی کیوں نہیں بنتی. If there is no willingness to pay from the consumer point of view, تو why would auto manufacturer make a small model? اگر ان کو اچھا پروفٹ ایس یو ویز اور اس میں نظر آئے تو بنائیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک, ایک تو ہمارے یہاں پہ لوگ جو ہے نا اس کو بڑا وہ نیگیٹولی دیکھتے ہیں کہ شاید جو یہ آٹو مینوفیکچرز ہیں وہ این جی اوز ہیں, انہوں نے این جی او نہیں چلانا, دے آر ہیئر ٹو میک پروفٹ. اور سب سے امپورٹنٹ آخری بات مجھے یہ لگتی ہے کہ کئی چیزوں میں ہمارے پاس لوکل کیپیبلٹی موجود ہے, لیکن پھر بھی پارٹس جو ہے باہر سے منگائے جاتے ہیں. اس میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ آپ ٹرانسفر پرائسنگ ہے. میں ہر ایک کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں پاکستان سے بیٹھ کے گاڑی ایکسپورٹ کرنا شروع کروں گا تو میری جتنی بھی لائلٹی ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ ہوگی. میں اگر لیٹس سے کینیڈا میں گاڑی بیچ رہا ہوں تو میں وہاں پہ وینڈر نہیں ڈھونڈوں گا, میں اپنے ملک کے لیے کروں گا. تو سملرلی جتنی بھی کمپنی آتی ہیں دے آر ہیئر ٹو میک پروفٹ فار دیئر اون پرنسپلس. تو وہ بھی ایک چیز ہے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو جو کرنٹ اسٹیٹ آف آپ کی پاکستان کی آپ کو آٹو انڈسٹری کی نظر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. اور اس میں میرے خیال سے جو سنیل صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم انفینٹ انڈسٹری کا ایک تانا تو دیتے آٹو انڈسٹری کو, لیکن کہیں ہم نے اپنی پالیسیز کے ذریعے ہی تو آٹو انڈسٹری کو بڑھنے سے نہیں روکا. اور ڈاکٹر منظور اس پہ میں آپ سے چاہوں گا کہ جس طرح بہت ساری ہم کہتے ہیں پروٹیکشنسٹ پالیسیز بھی ہیں, لیکن بہت ساری ہائی امپورٹ ٹیرفس بھی ہیں جو کہ انڈسٹری کو گرو کرنے سے بھی روکتے ہیں, پروڈکشن کاسٹ انکریز کرتے ہیں, تو وہ کتنا اس انڈسٹری کو گرو کرنے سے روک رہے ہیں, اس پہ آپ کے کامنٹس پلیز. پہلے میں ذرا یہ جو ڈیلیشن پالیسی بہت بات ہوئی WTO, I've served Pakistan ambassador WTO for 6 years, so let me clarify a couple of things. یہ جو ایگریمنٹ جو یہ ڈیلیشن پالیسی ہمارا ختم کرنے کا, یہ تو یورو 93 میں تک ایگریمنٹ ہوا, انہوں نے 5 سال پاکستان کو دیے کہ بائی 2000 ڈیولپنگ کنٹریز کو کہ آپ 2000 میں ہی ختم کر دیں. خیر پاکستان اور بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز دے ور ناٹ ریڈی, تو پاکستان نے کہا جی ہمیں پہلے 2+2 4 ایئرس دے دیں, پھر اس طرح. لیکن بہت سارے انڈیا کا بھی یہی تھا, انڈونیشیا کا بھی تھا, یہ سب کا تھا کہ وہ لوکلائزیشن. اچھا کچھ کنٹریز نے, پاکستان نے کہا جی اچھا ہم کچھ کر لیتے ہیں, ہم اپنا وہ کر ٹیرف بیس سسٹم, وہی چیز کام پہلے تو پکڑتے تھے, پھر ادھر سے ریگولیشن کی بجائے انہوں نے ٹیرف کے تھرو کر دیا کہ لوکلائز پارٹ ہے, نان لوکلائز. آن دا ادر ہینڈ باقی کیونکہ اس وقت I was there, I was asked to lobby other investors, اس کو ایکسٹینشن کراؤ 7 سال یہ وہ. تو میں نے جب بہت سارے لوگوں سے بات کی تو وہ کہنے لگے یار ہمارے خیال میں ہمیں اس میں وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ, کیونکہ یہ دس از لانگ ٹرم میں ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے کلیئرلی یاد ہے وہ انڈونیشین ایمبیسڈر تھا, تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہم اپنی آٹو انڈسٹری سے اس چیز سے جان چھوڑ, کیونکہ وہ نہ انویسٹمنٹ آنے دیتے ہیں لوکلائزیشن چکر میں, کہتے ہیں اتنے پارٹس لوکل یوز کرنے, کوئی نیا نہیں آ سکتا, وہ 2-3 کی جو ہوتی ہے منوپلی وہی لگے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ انڈین ان کے اوپر تو خیر کیس کیا, انڈین ہار گیا, تو وہ کہتے ہیں یار شکر ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اپیل اگینسٹ, اپنی انڈسٹری کو کہہ رہے ہیں یہ ختم کر. اچھا کیا فرق کیا بنا؟ انڈونیشیا کی اس وقت تقریباً یہ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں, ہمارے کو 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ گاڑیاں. اب انڈونیشیا 1.2 ملین کاریں بناتا ہے, کوئی 3-4 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے. اسی طرح انڈیا کا تھا, یہ کوئی بھی ان میں سے ڈیولپنگ کنٹری اس وقت کوئی ایکسپورٹ میں بہت تھوڑے تھے, اس وقت کوریا وغیرہ کوئی اس طرح تھوڑے بہت تھے. اس طرح چائنا بھی اس وقت یہی تھا, ڈیلیشن یہ وہ سارے. اب وہ میں سے کسی کنٹری کا دیکھ لیں کہ جب سے ہم نے ختم کیا, پتہ کہ ہم فورس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پارٹ یوز, آپ نے لوکل ٹائر استعمال کرنا ہے, آپ نے وائپر لوکل یوز کرنا ہے, اس سے گاڑی کی کوالٹی, کیونکہ اکانومیز آف اسکیل نہیں ہے, 2 لاکھ گاڑیوں کی اتنی چیز بن نہیں سکتی, اور ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں اور آپ یہی یوز کریں گے. اس کی وجہ سے ہماری کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ بھی کہاں سے کرتی ہے. اور آپ وہ لسٹ لینا, یہ میں بھی چیک کر رہا تھا کہ پاکستان کا کتنا نمبر آتا ہے. اچھا اس میں دیکھا میں نے کہ ایکسپورٹنگ کرتی 100 کی لسٹ ہے, پاکستان کا نام نہیں ہے, فجی کا نام بھی ہے, ہر کنٹری کا کوئی تھوڑے بہت اوپر نیچے کوئی نہ کوئی.
اور دوسرا وہ فیلئر کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ فیلئر میرا کوئی آدمی تو اس میں جو انہوں نے لکھا، لیکن میں اس کی پڑھ رہا تھا کسی ڈینش پروفیسر کی، اس نے ساری دنیا کی یہ پالیسیز اس نے انالائز کی. اس نے کہا یہ 3-4 کنٹریز جو ہے نا، اس نے کہا کہ یہ ویری سکسیزفل کوریا وغیرہ، پھر اس طرح کرتے کرتے اخیر میں اس نے کہا کہ فیلئر اس نے کہا پاکستان، میرا خیال ہے ایجپٹ تھا، نائجیریا تھا، اس نے کہا یہ فیلئر ہے. کیوں فیلئر ہے؟ کیونکہ ہم ایک گاڑی بھی ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، ویری ایکسپینسو، لو کوالٹی. دیکھیں ہمارے جو کنزمپشن ہے گاڑی کی، دیکھیں وہی گاڑی جو کسی اور کنٹری میں بنتی ہے وہ 18-20 کلومیٹر کرتی ہے، ہماری 15-16 کلومیٹر کرتی ہے. اب ہم کتنے بلین کا وہ یہ فیول امپورٹ کرتے ہیں، 60% تو یہ ٹرانسپورٹ کے لیے آتا ہے، تو وہ ہم کتنا زیادہ، اور اس کی ایمیشنز کتنی زیادہ. تو یہ آئی تھنک انفارچونیٹلی حالانکہ پاکستان نے 49 سے گاڑیاں بنانی شروع کی، ٹھیک ہے نا، کوئی ایشوز ہے. اب اس کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی ہماری نیشنلائزیشن ہو گئی انفارچونیٹلی، لیکن پھر ہم نے 80s میں بھی کاٹ اپ، کیونکہ ہم نے پرائیویٹائز کر دی تھی، یہ گاڑیاں آ گئی تھی. لیکن ہمیں جو 2 چیزوں نے جو پکڑا ہوا نا، ایک تو یہ ڈلیشن پالیسی، یہ ایمان کا حصہ، ہماری جتنی ہماری آئیں 3 کے 4 ہر ایک میں ڈلیشن کرنی ہے. باقی دنیا سب چھوڑ کے جا چکی ہے. ایک ہمیں، ایک میرا خیال ہے ایجپٹ ہے، کوئی رشیا ہے، دنیا میں 3 یا 4 کنٹریز وہ کہتے ہیں یہ لوکلائزیشن کرنی ہے، اور باقی دنیا آگے چلے گی. رائٹ. سو ابھی تک جو بات ہوئی اس سے اگر میں یہ نتیجہ خاص کروں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم گاڑی کمپلیٹلی لوکلائز بنانا چاہتے ہیں یا ہم اچھی گاڑی بنانا چاہتے ہیں، کہ ہم بجائے اس کے کہ پوری سپلائی چین اپنے ہی ملک میں لے آئیں، ہم ایک گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بنیں کہ جہاں ہمیں دنیا کے ساتھ ایک اوپننس کی پالیسی آئے. لیکن رضی صاحب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اب کیونکہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جب آٹو کمپنیز جو ہیں، کار مینوفیکچرز ہیں، یہ جب پارٹس امپورٹ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں. کچھ 3 مہینے کے آرڈرز ہوتے ہیں، کچھ 6 مہینے کے ہوتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو. لیکن یہ اس ٹائم پیریڈ میں ہماری پالیسیز 2-3 مرتبہ چینج ہو جاتی ہیں، اسپیشلی SROs کے ذریعے راتوں رات ایک نیا ٹیکس لگ جاتا ہے، کوئی اور نئی چیز آ جاتی ہے. اس سے بزنس کو کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ اس سے آپ کی جو فیوچرسٹک پالیسیز ہیں، فیوچر ڈیسیجنس ہیں، وہ کتنے انسرٹن ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی گروتھ کتنی ہیمپر ہوتی ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب مجھ سے پہلے ہی اور بہت اچھا سلیم بھائی صاحب دے چکے ہیں. انہوں نے اپنا بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ جب آپ کوئی بھی پالیسی جو ہے اس کا کوئی نیچرل پیریڈ ہی نہیں ہے. ہمارے 2007 میں پہلی پالیسی آئی اور اس میں ہمارا جو صرف 1 سال کا ٹیرف جو ہے وہ اناؤنس ہوا، اس کے اندر 5 سال کا ٹیرف دیا ہوتا انہوں نے، 2007 سے 2012 تک. اس میں 1 سال کا ٹیرف ہوا، دوسرے سال کا پارشل ہوا، اس کے بعد ٹیرف اپلائی ہوا، بلکہ نئے آپ نے ٹیکس لگا دیا. یہ سیم آپ کے 2016 میں ہوا، آپ نے ایڈیشنل ڈیوٹی بھی لگائی، نئے ٹیرفس لگائے اور ساری پالیسی چینج ہو گئی. اچھا 2007 سے 2012 کی جو پالیسی تھی اس کے اندر صرف ٹیرف نہیں تھا، اس کے اندر بہت سی اور چیزیں بھی تھیں. اب ان میں سے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا. دیکھیں ایک تو یہ کہ گورنمنٹ میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے انویسٹ کرنے کی. انڈیا اپنی اگر صرف EV پالیسی لے کے آ رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی اگر EV کامیاب ہوئی ہے تو اس کے پیچھے گورنمنٹ کی سبسڈیز ہیں اور بڑی میسو. سر 1000 کروڑ روپیہ، کتنے 10 بلین کتنے ڈالرز کے قریب وہ بنتے ہیں جو انہوں نے صرف آپ کو سبسڈائز کیا EV کو. پاکستان میں ہم ایکسکیوز میں لینگویج تھوکوں سے پکوڑے تلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، آپ یہاں پہ EV انٹروڈیوس کرنی ٹیرف کے حوالے سے بتاؤ. اگر ہم نے کرنی ہے، آپ نے سے لوگوں کو نئے خواہشات کا اظہار کرنا ہے کہ آپ EV کریں گے، بہت اچھی بات ہوگی، تو کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، اگر دنیا میں نہیں ہوئی تو ہم کیسے کریں گے؟ اچھا اب جہاں پہ اب اس وقت انگلینڈ کے حالات خراب ہوئے، انہوں نے پیچھے ان کی میں خبر پڑھ رہا تھا، انہوں کے منسٹر نے کہا جی کہ ہم یہ جو ہے نا ہم نے اپنے جو دیے ہوئے آپ کو یہ واپس لینا شروع کر رہے ہیں، جو آپ کو اس وقت ہم نے دی ہوئی ہیں سبسڈیز. اس کے ساتھ ہی ان کی سیل گرنی شروع ہو گئی. اچھا یہ مطلب ٹیرف کا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ جتنی پالیسیز آئی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. گورنمنٹ کو جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمارے یہاں ٹیرف اس لیے استعمال ہی نہیں ہوتا. دنیا میں جہاں بھی ٹیرف ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے اکانومی کو کہاں لے کے جانا ہے، آپ کی ڈائریکشن، آپ اس کو اکانومی کہاں پہ، آپ کی ڈائریکشن کیا ہوگی اور آپ اس کو کہاں لے کے جانا ہے. یہ ٹیرف کا سارا اسکیم ہی اس کے اوپر ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی اب جب یہ ٹیرف کی ڈسکشن ہوتی ہے، الماس صاحب سے ابھی تک کوئی نہیں جانتا اس چیز کو، یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کیسکیڈنگ ہے. کیسکیڈنگ آپ کو
ڈرائیو کرتی ہے آپ لوکلائز کریں, دیٹس اے ویری گڈ وے ٹو ڈو اٹ. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے اس کو ہمیشہ ریونیو جنریشن میجر کے طور پر استعمال کیا. جب بھی آپ کو گورنمنٹ کا مسائل جو ہوں گے وہ کہیں گے سب سے آسان کی طرح آٹو سیکٹر پہ ٹیکس لگا دو. سب سے پہلے ٹیکس جو ہے آٹو سیکٹر پہ آتا ہے. آپ اس کو 25% کر دیا, آج سیل ٹیکس 17% ہوا تھا, 25 ہو گیا, آئی ڈونٹ نو کل 30 ہو جائے. اسی طرح آپ کے کسٹمر زیرو پہ آپ کی گیا تھا بہت ہی بڑی ایفرٹ کے بعد. رزاق داؤد صاحب کو مائی ہیٹس آف ٹو ہم, مطلب ون آف دا پرسن ہو انڈرسٹوڈ آٹو انڈسٹری اینڈ انڈسٹری ایز اے ہول. وہ آپ کے نا انہوں نے لڑ کے 0% پہ لے کے آئے تھے آپ کے را مٹیریل کے ریٹرن. وہ فوراً ہی 1% پہ چلا گیا, مطلب 6 مہینے سال چلا تھا کہ نہیں, فوراً ہی اس میں ایڈ ہو گیا. یہ گورنمنٹ نے اس کو ریونیو میئر کے طور پر استعمال کر رہا ہے, تو وہی ہوگا جو سہیل من صاحب نے کہا, ہم ادھر ہی کھڑے رہ جائیں گے. جو سوری تھینک یو. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے سہیل صاحب, کیونکہ آپ ظاہر بات ہے آٹو انڈسٹری کو فالو بھی کرتے ہیں, آپ خود انتھوزیاسٹ ہیں, آپ کا بہت سارے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. اس چیز کا جس طرح ایک ایس آر اوز کے ذریعے راتوں رات سیلز ٹیکس میں چینج آتا ہے اور چیزیں, اس کا کنزیومر بیہیویئر پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, انفارچونیٹلی میں بھی کسی سے بات کرتا کہ ہم لوگ ہمیشہ نا اپنے لیے کوئی اور رول رکھتے ہیں, دوسروں کے لیے اور, تو ہمیں حکمران ایک چاہیے, ہم سارے خود فراڈی ہیں فرینکلی اسپیکنگ. سو ابھی جو آپ کی آٹو انڈسٹری کی بھی اگر آپ سیل دیکھیں نا, کسی سے آپ ملے وہ کہا کہ جی گاڑی تو بہت بکتی ہے, اس نے کہا کہ جی مہنگی بھی کرتے ہیں تب بھی بکتی ہے, اور مہنگی کرتے ہیں تب بھی بکتی ہے. تو وہ ہو یہ رہا ہے جس طرح پراپرٹی تھی نا, کہ آپ نے ایک فائل لی ہے, کسی کو نہیں پتا کہ وہ فائل کس جگہ پہ ہے, وہ لینڈ کا ہے, کیونکہ اس نے یوز نہیں کرنا تھا, وہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. تو وہی افیکٹ آٹو میں بھی اس ٹائم آپ کو یوز مارکیٹ میں نظر آئے گا کہ جی آج فارچونر 2 کروڑ کی ہوگی, تو جس نے 90 کی لی تھی اس نے 180 کی بیچ دی, اگلا اس کے اوپر بیچ رہا ہے. بٹ یہ ریئل کنزیومر نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ساری کیس میں ٹیکس کلیکشن کے لیے گورنمنٹ کو اس سے اچھا بکرا کوئی نہیں ملتا. گاڑی کے پارٹ امپورٹ ہوتے ہیں, ڈیوٹی, گاڑی سیل ہوتی ہے, جی ایس ٹی 16, 17, 25 جتنا مرضی بڑھا دیں, پھر آپ اس کو رجسٹر کراتے ہیں, پھر ٹیکس دیتے ہیں, دین یو پے ٹوکن ٹیکس ایوری ویئر, پھر آپ اس کو موٹر وے پہ لے کے جاتے ہیں, آپ ٹول دیتے ہیں, پھر آپ سالانہ ٹوکن علیحدہ دیتے ہیں, پھر آپ جو پیٹرول ڈلوا رہے ہیں ہر لیٹر پہ آپ پیٹرولیم لیوی دے رہے ہیں 50 روپے لیٹر. تو اس سے اچھا تو اسکیپ بورڈ ہے ہی کوئی نہیں نا, آپ ٹیکس لیے بھی جائیں اور کہیں بھی جائیں کہ نیشن چور ہے. تو اور اگر ایز اے نیشن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا خالی نعرے مارنے ہیں, ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی فیول بل کی, تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ سوچتی ہے ہمارے یہاں پہ جس دن اسموگ آتا ہے اس دن ریسٹورینٹ بند کر کے لوگوں کے کاروبار بند کرتے ہیں, ہم پہلے سے نہیں سوچتے, ری ایکٹیو اپروچ ہے. اسی طرح اگر آپ اپنا فیول بل دیکھیں تو اس میں میجورٹی جو فیول کنزمپشن ہے وہ بائکس کی ہے. چیخ کے رہ گئے کہ جی بائکس کے لیے لو کوالٹی فیول بل آ سکتا ہے, آپ اس کو سیپریٹ امپورٹ کریں, ان کے لیے ریٹ کم کر دیں اگر آپ کو سبسڈی دینی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ایک ہی گلی میں بتاتا ہوں یہ 10 بچے جا رہے ہوں گے ایک ہی اسکول میں, 10 ڈفرنٹ گاڑیوں پہ جائیں گے, نہیں تو ان کے پڑھائی پوری نہیں ہوتی. گورنمنٹ پالیسی دکھا کے لوگوں کے کاروبار بند کر سکتی ہے, انڈسٹری بند کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی تو امپلیمنٹ یہ نہیں کرا سکتی کہ ہر اسکول کی اپنی بس ہوگی, جس سے روڈ کنجیشن کم ہوگا, جس سے آپ کا فیول بل کم ہوگا. ہمارے یہاں پالیسیز کے علاوہ انفارچونیٹلی جو ڈیسیجن لینے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آج میں نے اگر کوئی ڈیسیجن لیا ہے وہ شاید دیکھنے میں برا لگے, 5 سال بعد اچھا ہوگا, لیکن جب میں نے 5 سال بعد وہاں ہونا ہی نہیں ہے, کسی اور نہیں آنا ہے تصویر کھنچانے کے لیے, تو میں لوں گا ہی نہیں. سو وی آلویز ٹیک شارٹ ٹرم میئرس. راتوں رات کو کہتا ہے جی ترین صاحب کے کان میں کہ یہ بہت الیکٹرانک گاڑیوں پہ آپ نے وہ دی ہوئی ہے سبسڈی, اس کو بند کریں, وہ بند کر دیتے ہیں. تو کیسے الیکٹرک چکن ایک پرابلم ہے, چارجنگ اسٹیشنز نہیں ہوں گے, الیکٹرک گاڑی امپورٹ نہیں ہوگی, الیکٹرک گاڑی امپورٹ نہیں ہوگی, چارجنگ اسٹیشن والا چارجنگ اسٹیشن نہیں لگائے گا. تو اس کا حل اس طرح کچھ نہیں ہے, مطلب اگر آپ شارٹ ٹرم میں میرے سے پوچھیں تو کوئی حل نہیں ہے جب تک ہماری پالیسیاں لانگ ٹرم اورینٹیڈ نہیں ہوں گی. بالکل, یہ پالیسی انکنسسٹنسی والی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی. لاسٹ ایئر مئی 2022 میں حکومت نے ایک امپورٹ بین لگایا, بہت ساری چیزوں پہ تھا, جس میں سے ایک اس میں گاڑیوں کی امپورٹس پہ بھی تھا. ابھی وہ امپورٹ بین چل ہی رہا تھا کہ جون میں ایک ایس آر او آیا جس میں انہوں نے نئے ٹیرفس کچھ اناؤنس کیے کہ اگر گاڑیاں امپورٹ ہوں گی, جب بھی ہوئیں تو انہوں نے جون میں ٹیرفس اناؤنس کیے. کچھ عرصے بعد وہ بین ہٹا, اگست میں پچھلے ایس آر او کے 53 دن بعد وہ تمام ٹیرفس دوبارہ انکریز کر دیے. یعنی کہ 3 مہینے سے کم عرصے میں 3 ڈفرینٹ ڈیسیجنز آٹو انڈسٹری کی امپورٹ سے ریلیٹڈ. اور اسی طرح آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ جہاں آٹو انڈسٹری کے تمام پروڈکشن یونٹس بند ہیں, لیکن گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ 1400 سی سی سے زیادہ کی جو بھی گاڑیاں ہیں ان پہ سیلز ٹیکس انکریز کر دیا جائے. اسی طرح ایک گورنمنٹ میں فیصلہ ہوا کہ جی 1300 سی سی سے زیادہ ہی گاڑیوں کو کر دیا جائے امپورٹ ٹیکس انکریز, جس میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کمپیٹیٹرز کی کیا صورتحال تھی, کہ ایک 1298 والا جو 1310 سی سی والے سے کمپیٹ کر رہا ہے اس کو صرف اس 2 یونٹ کی وجہ سے فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں جس میں جیسے سنیل صاحب نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ
گورنمنٹ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتہ, گورنمنٹ کو نہیں پتہ انڈسٹری کے فیکٹس کیا ہیں, انڈسٹری کی سچویشن کیا ہے. اور الماس صاحب اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں کہ یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں, جو گائیڈ کر رہے ہیں لوگ, کیا وہ واقعی دیکھ بھی رہے ہیں کہ فائدہ کہاں ہوگا, یا آٹو انڈسٹری کو ایک اسکیپ بورڈ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں سے بس ریونیو اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم اپنے ریونیو ٹارگیٹس میٹ کریں, چاہے انڈسٹری چلے, چاہے لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو. حکومت پاکستان میرا خیال ہے کہ ان کا جو سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ یا ڈیزائر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ کسی طرح سے بیلنس ہوتا ہے. اور وہ کیسے بیلنس ہوتا ہے, آسانی سے ہوتا ہے, مشکل سے ہوتا ہے, کس چیز پہ ٹیکس لگائے تو ان کو ہوگا, وہ دیکھتے ہیں کہ لوور ہینگنگ فروٹ کیا ہے. میں آج صبح میں نے آنے سے پہلے اسلام آباد سے چیک کیا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہے, مطلب کرولا ہو گئی یا ہونڈا سیوک ہو گئی یا فارچونر ہو گئی یا اس سائز کی جو گاڑیاں ہیں اس میں کتنا ٹیکس ہے. تو انہوں نے کہا جی 47% ہے. میں نے کہا یہ سیوک جو ہے یہ 92 لاکھ روپے کی, ان کے ٹاپ آف دا لائن ماڈل ہے, 92 لاکھ روپے کا ہو گیا, کتنا ٹیکس ہے اس پہ سے. انہوں نے کہا جی گاڑی کی قیمت کوئی 52-53 لاکھ ہے, باقی سارے کا سارا ٹیکس. ٹھیک, سو دیٹ آنسرز یور کوشچن پارشلی کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. جو چھوٹی گاڑیاں ہیں, جو آلٹو ٹائپ جو گاڑی ہے اس پہ تقریباً کوئی 30-33% ٹیکس ہے. اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر 30 لاکھ کی وہ گاڑی آج بک رہی ہے تو 10 لاکھ اس میں سے ٹیکس قیمت میں جا رہا ہوگا. سو ہم نے جس آج سے کوئی 4-5 سال پہلے بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز کی تھی کہ انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور اوبیسلی جو پہلا آئٹم تھا وہ یہ تھا کہ را مٹیریل جو ہے اس کو ورلڈ جس قیمت پہ دنیا میں لوگوں کو ملتا ہے اس قیمت پاکستان کی انڈسٹری کو ملا. تو وہ جب ایکسرسائز کی تو وہ جتنے بھی ایچ ایس کوڈ تھے ان کو جب ٹوٹل کر کے دیکھا تو وہ تقریباً کوئی 120-130 ارب روپے کا ٹیکس بنے گا. سو منسٹری آف کامرس واز ویری ہیپی کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے, منسٹری آف انڈسٹریز واز ویری ہیپی. اس کے بعد ایف بی آر اور فائنینس آ گئے, ان کے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا جی 100 ارب روپے کا ہٹ نہیں لے سکتے ہم لوگ, تو آپ ایسا کریں اس کو 4-5 سال میں اسپریڈ کریں. ٹھیک ہے, مطلب حکومت کا کام بھی چلانا ہے اور بہتری بھی لے کے آنی ہے, تو یہ اگر یکلخت نہیں ہو سکتا تو آہستہ آہستہ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پہلے سال میں کوئی 20-25 ارب روپے کا وہ ڈیوٹیاں کم کی, جس میں کہ نان میٹلس تھے, کچھ پلاسٹکس تھے, کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ان کو تھوڑا سا کم کیا, پھر کچھ اور کیا, کچھ اور کیا. ابھی بھی میرا خیال ہے وہ جو لسٹ ہے اس میں 50-60 ارب روپیہ ابھی بھی 50-60 ارب روپیہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. لیکن اب ریورس سارا کچھ چل پڑا, اس پر ریگولیٹری ڈیوٹیاں لگنی شروع ہو گئیں, اس کے بعد پھر کچھ اور شروع ہو گیا, پھر سیل ٹیکس انکریز کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ریورس سائیکل میں جا رہے ہیں آن ناٹ جسٹ دی آٹو انڈسٹری بٹ ایوری تھنگ ایلس دیٹ از پوسٹڈ ان دا ٹیرف. اس میں سے پرٹیکولرلی جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی وہ چیپٹر 84-85 ہے, اور 84-85 دونوں انجینئرنگ کے چیپٹر. تو انجینئرنگ کے جتنے پروڈکٹس ہیں جس میں لوہا بھی ہے, جس میں کمپوننٹس بھی ہیں, جو مشینیں بھی ہیں, جو کچھ بھی ہے, ان سب کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیاں بڑھانی شروع کر دی ہیں, ان کو بین کرا دیا. سو اس وقت ہمارے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ملک کی, جو پرائرٹی بنائی ہے, وہ پرائرٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تیل, وہ جو 23-24 ارب روپے کا ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ تیل سب سے پہلے. آئی ڈونٹ نو وائی ڈو وی نیڈ سو مچ آئل, وائی کانٹ وی یوز لوکل واٹ ایور وی ہیو اوور ہیئر. اور اس کے بعد دوسرے پہ فوڈ, تیسرے کے اوپر دوائیاں وغیرہ, اور پھر چوتھے پہ اگر کوئی بچ جائے تو کوئی اور چلا لے. تو مجھے تو بڑا ایک جو فیڈ بیک آ رہی ہے ساری انڈسٹری سے بھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت, بہت سی فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے لے آف کرنے شروع کر دی ہیں, اور یا پارشلی چل رہی ہیں یا بالکل بند کر دی ہیں. اگلے 2 مہینے کے اندر جو را مٹیریل وغیرہ لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں گے, اور ابھی تک گورنمنٹ نے اس کے لیے فار واٹ ایور ریزن, کبھی IMF کا نام آتا ہے, کبھی کسی کا نام آتا ہے, we are in for a very very big unfortunately I don't want to use the word, لیکن ہم ایک بہت بڑی مشکل میں جانے والے ہیں, اور پھر اس کا ریورسل اور انڈسٹری کو دوبارہ سے چلانا مشکل ہو جائے گا. جو بگ بوائز ہیں وہ تو شاید ان کی ڈیپ پاکٹس ہوتی ہیں, وہ تو دوبارہ چل جائیں, لیکن جو اسمال انٹرپرائزز ہیں, مائکرو انٹرپرائزز ہیں, ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا.
کیا میرے بچے بھی یہی کریں گے؟ یہ تو وہی ٹھیکہ ہو گیا نا جو ہم پولیٹیشنس کا دے رہے ہیں کہ جی خدارہ کبھی کوئی اچھی گاڑی کبھی بننی ہی نہیں، کہ خدارہ گاڑی میں بریکیں بھی ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہے، گاڑی میں سیفٹی فیچر بھی کوئی نہیں ہے. میں امریکہ رہتا رہا ہوں، I have seen a different car. I have seen a different car in all countries of the world. Only in Pakistan do I see this nonsense going on. And quite frankly, deletion is the most stupid concept I've heard. There's nothing like deletion in the world. It is an economically unintelligible, stupid concept. جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے ہے. Sorry for saying that. Deletion is totally stupid. There's no such thing as deletion in the world. کوئی دنیا میں گاڑی اپنے آپ نہیں بناتا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک ہم فلاڈ کانسیپٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، دوسرا ہم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں کیوں؟ ایک سیکنڈ جو میرا کوشچن تھا نا کہ آٹو انڈسٹری اگر ختم تو جب گورنمنٹ نے مجھے کہا نا ادھر جنیوا میں کہ آپ یہ لابینگ کریں اور کمپٹیشن پالیسی ان کے لیے ایکسیپشن لیں، تو نیوزی لینڈ کا ایمبیسڈر تھا، اس کا چیئرمین اس کمیٹی کو، اس کے پاس گیا. اس نے کہا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا انالیسس کیا کہ بھائی ہم OECD کی رینکنگ میں پراسپیرٹی رینکنگ نیچے کیوں جا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے انالیسس کیا کہ ہم کہاں ریسورسز تک، پھر ہم نے خیال کیا چھوٹا سا کنٹری ہے اتنے ملین کا اور ہم یہ آٹو انڈسٹری، کہتے ہیں ہم نے کہا یار اس کو بند کرو، ہم اپنا ایگریکلچر کو ویلیو ایڈڈ کریں گے، وائنز بنائیں گے، چیز بنائیں گے. کہتے ہیں سڈنلی وی ور گوئنگ اپ، کیونکہ ہم وہی گاڑی جو $30,000 کی بنا رہے تھے تو ہمیں وہ $10,000 ملنی شروع ہو گئی. تو کہتا ہے کہ یہ تو سڈنلی، تو یہ آپ کا وہ جو پہلا کوشچن ہے آسٹریلیا میں بہت سکسیسفل. سر آپ ذرا لیٹ آئے، یہ پہلا سوال ہی آ دیا تھا کہ، اور میں نے اس کی ہسٹری بتائی تھی کہ یہ اور یہ جو ڈیلیشن پروگرام ہے یہ کہاں سے آیا، کہاں سے ہے. ڈیلیشن پروگرام پاکستان میں ہوا کرتا تھا ٹل 1999 2000. اس کے بعد اس زمانے میں WTO کو ہم نے سائن کیا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی ڈیلیشن پروگرام اب ایلیمنیٹ ہو جائے گا، اب جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس کو ٹیرف سے کریں، اور آپ انفورس نہیں کر سکتے کہ آپ کو لوکلائزیشن کرنی پڑے گی. اس کے لیے 2006 کے اندر فائنلی ان سے پرمیشنیں لے لے کے ہم 2006 میں جا کے ہم نے پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں اب کوئی ڈیلیشن پروگرام نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں دیر از نو ڈیلیشن پروگرام ان پاکستان لیگلی اسپیکنگ. دوسرا ہم نے کہا جی ہم نے SROs بنایا، پھر ہم نے SROs میں کہا کہ ایک کا ٹیرف زیادہ کر دو، اس کا کم کر دو، اس کو لوکلائز کرنے کے لیے پریشر ڈیولپ کرو، اس کو نہیں کرو. بٹ دس از سم تھنگ وچ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اٹ اسٹل کنٹینیوز فار واٹ ایور ریزن. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ آٹو انڈسٹری از ناٹ جسٹ دی کار انڈسٹری. آپ جو بات کر رہے ہو کار انڈسٹری کی کر رہے ہیں، آٹو انڈسٹری موٹر سائیکل انڈسٹری بھی ہے، آٹو انڈسٹری ٹریکٹر انڈسٹری بھی ہے، آٹو انڈسٹری بسز بھی ہیں، ٹرکس بھی ہیں، پک اپس بھی ہیں، وینس بھی ہیں، سب کچھ ہے اس کے اندر. کہیں پہ ہمیں بڑی سکسیس ہوئی ہے، کہیں پہ ہماری سکسیس نہیں ہوئی ہے. اور لوکلائزیشن میں بھی ہم نے مار کھائی ہے، جس انہوں نے ابھی کہا تھا کہ we have got the worst of the two worlds. نہ ہمیں لوکلائزیشن کی ہے، نہ ہماری پرائس نیچے آئی ہے. اور وہ ہمارا ایک نقصان جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پرولیفریشن کی ہے ان گاڑیوں کی جو 200 400 500 گاڑی اگر مہینے کی بنے گی، اس کی لوکلائزیشن کہاں سے ہوگی؟ آخری جو میں نے آپ کے آنے سے پہلے جو بات کی تھی، میں نے بھی چیک کروایا ہے کہ ایک گاڑی کے اوپر ٹیکسز کتنے ہیں. جو بڑی گاڑیاں ہیں جو کہ کرولا یا سوک یا فارچونر یا اس لیول کی گاڑیاں ہیں، ان میں 47% ٹیکس ہے. اس کو میں نے اسپیسیفکلی سوال کیا، میں نے کہا کہ اس وقت جو ہائیسٹ جو ٹاپ لیول ہے ہونڈا سٹی کا، اس کی قیمت 92 لاکھ ہو چکی ہے. کہتے جی اس کی قیمت کمپنی سے کوئی 52-53 لاکھ ہے، باقی سارے ٹیکسز ہیں. اب اگر ٹیکسز اس لیول کے لگ جاتے ہیں تو والیومز آبویسلی شرک کر جائیں گے، بیکاز پرائس سینسٹیو، ہر مارکیٹ پرائس سینسٹیو ہوتی ہے. الٹیمیٹلی والیومز نہیں ہوں گے تو لوکلائزیشن نہیں ہوگی. اب یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو یہاں پہ انڈسٹری کو چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے. اس وقت یہ انڈسٹری گورنمنٹ کے لیے گریوی ٹرین ہے فار دی اماؤنٹ آف ٹیکسز دیٹ دے گیٹ فرام دس سیکٹر. تین سوال لیں گے اسٹارٹ میں. السلام علیکم جی. سر میرا کوشچن ہے الماس صاحب سے، تھوڑا اسپیسیفک ہے سر، ایگریکلچر مشینری سے ریلیٹڈ. جیسے ایگریکلچرل مشینری سر. سر ہمارا ایک ڈیلیگیٹ، ہم لوگ منسلک ہیں ایک جیپنیز کمپنی سے، کوبوٹا سے. ہمارا ایک ڈیلیگیٹ آتا ہے لاسٹ ایئر جو ملتا ہے مین کام میں، منسٹری آف انڈسٹری پروڈکشن میں، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، اور ہم سارے انہیں کنوینس کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں، اسمبلی لائن لگائیں، اور ہم انہیں اسکوپ دکھاتے ہیں، ایگریکلچر ہے، ساری چیزیں.
جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کے بعد یکدم سے ہماری پالیسی آتی ہے اور کسان پیکیج آتا ہے جس میں ہم لوگ نئی مشینری کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں پرانی مشینری کی امپورٹ کو بھی. تو کیا سر یہ چیز کنفیوژن نہیں کریٹ کرتی باہر کے مینوفیکچرر کے لیے کہ آپ اس کو ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا لیں اور ساتھ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ ساتھ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ریکنڈیشن یا یوز مشینری کو جس کی امپورٹ بالکل مختلف ہے گاڑیوں سے, اس میں کوئی ڈاکومنٹیشن کوئی کچھ نہیں ہے, ایون وہ 30 سال پرانی مشینیں ہیں جو کہ گرین لاس کا باعث بن رہی ہیں اور امپورٹ بل کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں اچھا ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے کہ ٹریڈ کے معاملات جو ہے وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. اب کنٹری کی کمپیٹیٹیونیس تو کچھ نہیں ہوتی, ایک کمپنی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز بناتی ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے ساتھ بناتی ہے تو اس کی سیلس بنتی ہے. جہاں پہ بھی سکسیزفل کار مینوفیکچرنگ کنٹریز ہیں وہ ساری کیپٹل انٹینسو مینوفیکچرنگ پروسیسز یوز کرتے ہوئے گاڑیاں بناتی ہیں. ہم اپنے لیبر کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, تو یہاں سے تو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نظر نہیں آتا جا رہا. ساتھ ساتھ انڈیا آپ کے ساتھ ایک کنٹری ہے جو گاڑیاں بناتا ہے اور وہ بھی نہیں آپ سے خریدے گا, چائنا بھی نہیں آپ سے خریدے گا, تو آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ کنٹری کے اندر آلموسٹ لائک مے بی 3 to 4 times مور ایکسپینسو گاڑی ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. اب میرے جیسی عمر کے لوگ جو ان کو 6 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ گھر کے اندر گاڑی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. And what you hear in the public policy argument is کہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. You'll see a lot of this nonsense going on کہ جی گاڑیاں بہت زیادہ ہیں روڈوں پہ ٹریفک اس وجہ سے کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور اس کو بالکل پولیٹیسائز کر دیا ہے. سو مجھے یہ سمجھائے گا کہ یہ کار انڈسٹری کی فیزیبلٹی کے حوالے سے یہ تھاٹ کہاں سے آیا ہے کہ یہ انڈسٹری فیزیبل ہے ہماری کنٹری کے لیے, کیونکہ اگر کمپیریٹیو ایڈوانٹیج نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ, آپ کو بند ہی کرنی پڑ جائے گی. اینڈ پہ لاسٹ کوسچن پہ ہم لیتے ہیں اور اینڈ دین اف وی ہیو ٹائم ول کم بیک. اچھا میرا کویشچن بھی آپ سے ہے کہ منوپلی کا کس حد تک رول ہے سب کے اندر, چاہے وہ پرائس ہائیک ہے, انڈسٹری کا فیلیور اور سب, اس میں منوپلی کا کس حد تک رول ہے؟ جیسے انہوں نے بات کی تھی منوپلی کا, جو انڈسٹری ہے ان کی منوپلی کا, جیسے انہوں نے بات کی کہ اگر پرائس 1% بڑھ رہی ہے تو اس کو انڈسٹری اس کے بعد 1.5 پہ 1.25 پہ اس کی اوور انکریزنگ کرتی ہے, اس میں منوپلی کہاں تک رول پلے کر رہی ہے؟ ٹھیک اچھا نواز صاحب پہلے اگر آپ جو مشینری کا میں جواب دے نہیں سکتا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ڈیفینڈ دی گورنمنٹ آن دس. اگر ایک چیز پاکستان میں بن سکتی ہے اور کوئی بنانا چاہتا ہے اور وہ سبسڈی بھی نہیں مانگ رہا یا پروٹیکشن بھی نہیں مانگ رہا, ایک تو یہ ایشو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں گے جی آپ جب تک یہ ہمیں پروٹیکشن نہیں دیں گے ہم یہاں پہ نہیں بنائیں گے. اگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جب بھی کوئی ایسی پالیسی آتی ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے آتی ہے, کوئی لمبی پالیسی نہیں آتی ہے. اور جنہوں نے پروجیکٹ لگانے ہوتے ہیں وہ ان کو 2 سال 3 سال محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کنسسٹنٹلی اس پہ کام کریں اور آپ کا پروجیکٹ لگ جاتا ہے تو وہ والی چیز نہیں ہوگی. مطلب یہاں پہ ہم نے ہسٹری میں یہی دیکھا ہے کہ جو ایک بار پروجیکٹ لگ جاتا ہے اور آپ سے سبسڈی بھی نہیں مانگ رہا ہوتا, اس کے خلاف خام خواہ گورنمنٹ کمپٹیشن ہی کریٹ کرتی ہے. So this will become a viable project if you consistent. But if it was just a meeting and that meeting happened and then the government also knows that you are not serious and you know that the government is not serious, تو بات تو وہی ختم ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی, ڈاکٹر صاحب اٹھ کے چلے گئے. اصل میں ان کی میری بڑی پیاری پرانی محبت ہے, وہ اس طرح کے سوال کرتے ہوتے ہیں تو لاسٹ ٹائم انہوں نے یہی ایگزیکٹلی یہ سوال کیا. دیکھیں میں آپ کی بات کا جواب اس میں آ جائے گا. یہ جو نیوزی لینڈ کا اور آسٹریلیا کا آپ مثال دیتے ہیں نا, انہوں نے اپنی انڈسٹری ختم کر دی, دیٹ از بیسڈ آن دیئر پاپولیشن سائز. اگر نیوزی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن 50-55 لاکھ ہے تو وہ گاڑی بنانا فیزیبل ہی نہیں ہے. لیکن جو 20-22 کروڑ عوام جو ہے نا, اس کے لیے امپورٹ فیزیبل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ آپ جو جتنی سی آپ 2,70,000 گاڑی بنی تھی, آج تو سر 1,37,000 کے قریب گاڑیاں پچھلے دفعہ تھوڑی 260 کی بن گئی تھی. اس اتنے لاکھ گاڑیوں کا امپورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ تو آپ پھر تو آپ ٹوٹل انڈسٹری بند کر دیں. پیٹرول تو چاہے امپورٹ کریں چاہے لوگ, وہ تو کامن فیکٹر ہے نا, وہ جو ہماری سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا. جو گاڑی آپ اگر آپ یہاں نہیں بنائیں گے, موہن صاحب نے اس بات کا جواب دیا تھا, اگر آپ یہاں نہیں بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ امپورٹ کریں گے. آپ ایک پرسنٹ آپ ڈیسائڈ کریں نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, امپورٹ کر لیں گے. کیوں نہیں؟ جس چیز میں آپ نہیں, جو چیز آپ اچھی نہیں بنا سکتے, اکنامکس میں تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا, سر میں جو آپ چیز دوسری کنٹریز کے حساب سے. سر کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں, چلیے کر لیتے ہیں.
ऑल्दो आई एम नॉट, इतना मैं नेशनलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में 660 सीसी ऑल्टो बनती है। अगर आप वही गाड़ी 5 साल पुरानी एक्सीडेंटेड जापान से मंगाते हैं, वो 40 लाख रुपए की पड़ती है, सुजुकी आपको 29 में दे रही है, जिसमें 10 लाख गवर्नमेंट का टैक्स भी है। तो हाउ इज इट अ फेलियर? आप गवर्नमेंट टैक्स निकालते हो 20 लाख रुपए की, इट्स वर्थ द मनी। पहली बात। दूसरी बात जो अभी आपने की थी, उसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि हमारे यहाँ पे इशू ये है कि हम अगेन द ब्लेम गेम गोज ऑन, जो आपने कहा था कि जी नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड, नंबर ऑफ कार ऑन रोड, अगर आप दुनिया का एक फिगर कंपेयर करेंगे, अमेरिका में हर 1000 बंदे के लिए 1100 गाड़ी है, 1.1 कार पर पर्सन। पाकिस्तान में 1000 बंदे के लिए 10 गाड़ी है। तो अगर आपको कोई कहता है ना कि हमारे पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रोडों पे हैं और नहीं आनी चाहिए, वो लोग हैं जिनके अपने घर में 10-10 खड़ी हैं, एंड दे डोंट वांट यू टू हैव अ कार। ठीक है, हमारे यहाँ मसला रोड डिसिप्लिन का है। आप लंदन जाएं, उसकी सड़कें आपसे 10 गुना छोटी हैं, उनकी रोड पॉपुलेशन आपसे बहुत ज़्यादा है। सो वो आर्गूमेंट फ्लॉड है जो हमें हमेशा दिया गया है कि जी हमें, या आप हर अमीर आदमी देगा कि जी गड्डी दी लोड की है, इतनी तो गड्डियाँ हैं, बिकॉज उसके घर में तो पहले 10 खड़ी है, वो नहीं चाहता कि आपके पास आए। तो वो आर्गूमेंट वहाँ गया। जहाँ तक रही बात इकोनॉमिकली, मैंने आपको बता दिया 660 सीसी गाड़ी 40 लाख की, एयर बैग खुली हुई, एक्सीडेंट और 3 साल पुरानी, 0 मीटर सुजुकी 29 लाख रुपए की, जो हमें महंगी लगती है, जिसमें 10 लाख गवर्नमेंट का भी टैक्स है। नंबर्स आपके सामने। इफ यू हैव टू इंपोर्ट यू विल हैव टू एग्जैक्टली स्पेंड डबल द अमाउंट। So it is competitive. Yes, the volume is competitive if the government let the industry flourish. गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स ले रही है, अगेन जब प्राइस बढ़ती है, ब्लेम गेम पड़ती है ऑटो मैन्युफैक्चरर को। हम जितने लोग हम कहते हैं जी सुजुकी ने ये कर दिया, होंडा ने ये कर दिया, टोयोटा ने ये कर दिया। गवर्नमेंट चुप करके साइड में बैठी हुई है, वो कभी 1% का टीका लगाती है, कभी 7% का, कभी 8% का, और चुप चुप करके साइड में जाती है। मैं एक छोटा सा आपको नंबर दूँ। आज से कोई 3-4 साल पहले मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी। मैंने कहा कि जितनी पाकिस्तान की इम्पोर्ट है गाड़ियों की, वो उस वक्त तकरीबन $2.7 बिलियन की थी। मैंने कहा यार इतनी गाड़ियों को आप जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके ऊपर इम्पोर्ट करो, तो ये बताएं कितने पैसे लगेंगे। तो $4 बिलियन का नंबर आया था। सो आई डोंट नो, उस वक्त $1.3 बिलियन का डिफिसिट था। दैट मेक्स अ केस फॉर लोकलाइजेशन। Right. So last हम लास्ट questions सवाल लेंगे। उनका भी सवाल था। So monopoly exist नहीं करती है by the definition जो मैंने economics में पढ़ी थी। It has to be a oligopoly if there are 2-3 players, और monopoly if it's a single player. So अब तो 13 player हैं, घोड़े का मैदान है, कोई इशू नहीं है monopoly का। मैं फिर बता रहा हूँ, it's society issue। वो गाड़ियाँ बना रहे हैं और मैं और आप कैपिटलिस्ट हैं, सारी गाड़ियाँ उठा के ऑन पे बेचना शुरू कर दें, तो monopoly तो मैंने और आपने क्रिएट कर ली, इंडस्ट्री ने। Last 2 questions, एक वहाँ से फिर डॉक्टर के पास आना। मेरा एक्चुअली सवाल थोड़ा है, सजेशन ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आप देखें तो बेशुमार है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी फंसी हुई है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी हमारी फंसी हुई है। घूम फिर के अगर देखा जाए तो बात गवर्नमेंट पर आती है कि जिम्मेदार गवर्नमेंट है। जैसे भी आपने बताया, रातों रात टैरिफ चेंज हो जाते हैं, SOR इशू हो जाते हैं। तो ये लोग, गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं, ये आपको टैरिफ के ज़रिए और अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए कंट्रोल करते हैं पूरी इंडस्ट्री को, और पूरी आवाम जो सी है वो सफ़र होती है। आप लोग सब मिल के और आवाम मिल के इनको ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ज़रिए क्यों नहीं कैप्चर करते हैं? हर साल आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को चेंज करवाएं और इन लोगों को कम से कम ग्रेजुएशन की वो जो लगाई थी इन्होंने, वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने। अब जो है मैट्रिक पास भी जाके बैठ सकता है और वो पूरे पॉलिसी चलाइए। जो आपने जो बात की इलेक्ट्रल रिफॉर्म का है, कल इंशाल्लाह डिस्कस होगी, ज़रूर होगी। अलमत साहब, ये जो आपने कहा कि बहुत इंडस्ट्री है, मेरा ख्याल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी भी देखा है तो पूरी मिला के आप सारा ट्रैक्टर जो भी मिलाना चाहते हैं, ट्रक तो मेरा ख्याल साल में शायद कोई 100-200 बनते हैं, उससे ज़्यादा है ही नहीं। बसें तो बिल्कुल ही ना होने का बराबर है। तो लेट्स फेस इट, वो तो है ही नहीं। और अगर पूरी हम मिला लें तो मेरा ख्याल 1 या 2% GDP से ज़्यादा ये इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो सुनील साहब कह रहे हैं कि जी ये माशाल्लाह बहुत प्लेयर्स है, देखिए हम जो इकनॉमिक्स से पढ़ना, मंजूर साहब विल एग्री, अनलेस इट्स एन ओपन इकॉनमी, ये वाहिद इंडस्ट्री है जब 10 साल पुरानी गाड़ी इज़ बेटर देन लोकली प्रोड्यूस्ड कार। अगर मैं 10 साल पुरानी गाड़ी मंगवाऊँ बाहर से, वो बेहतर है इस गाड़ी से, तभी तो सेकंड हैंड गाड़ी आने ही देते हैं लोग। ये कहते हैं सेकंड हैंड गाड़ी बिल्कुल मत है। तो सेकंड हैंड गाड़ी अगर बेहतर है तो फिर हमारी इंडस्ट्री का। नंबर 2, अगर ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इम्पोर्ट बंद है तो फिर तो टैक्स 47% नहीं है। आई एम सॉरी, कंज्यूमर, मैं तो बहुत कंज्यूमर इज पेइंग 300% कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम देते हैं बहुत ज़्यादा। डीप एनालिसिस
اور یہ کہنا کہ جی یہ بن رہی ہے, میں تو as I said, I'm 70 years old, I've been hearing this. یہ کافی ہو گئی ہے. Let's at least get realistic. ان کو کم از کم جو نیکسٹ آٹوموبائل پالیسی ہے یہ پالیسی دے دیں کہ اگلے 5 سال میں ہمیں 20% پروڈکشن ایکسپورٹ کر کے دکھائیں. اگر ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو بات کر دیں, ختم ہو گیا. اگین پوائنٹ یہ کہ جو بھی پالیسی دیں گے وہ 5 سال کے لیے ہوگی تب ہے نا سر, ہر 2 مہینے بعد تو چینج ہو جاتی ہے پالیسی. ہم ان کو اکاؤنٹیبل تب کریں گے کہ جب ہم کہیں گے 5 سال آپ کو فری فلینگ گراؤنڈ دیا ہے. میرے جیسے لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں کہ یار ہمیں بہت مہنگی گاڑی ملی اور گندی گاڑی مل رہی ہے. وہ بیچارے زور مارتے ہیں کہ گاڑی کو لبرلائز کرو, آٹوموبائل والے شور مچاتے ہیں نہیں اس کو روک دو, تو ایک ٹسل چل رہی ہے. آئی تھنک وی آل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ اگری کہ جی یا پھر ہمیں اب سوچنا چاہیے کیا کریں. لیٹس ہیو این اگریمنٹ. یہ لوگ مان جائیں گے کہ انڈسٹری ایکسپورٹ کرے گی, اگلے 5 سال میں 20% ایکسپورٹ ہوگی. اگر 20% ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پھر ہار مان جائے, ختم ہوگی بات. I agree with you, but I'm saying اگر ان کو آپ سیکورٹی منگانے دیں گے وہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ اگر اجازت دیں سر, اگر اجازت دیں. سب سے پہلے تو سر آپ کے سارے نمبرز غلط تھے جو کہ آپ نے ٹرک اور بسز کے بارے میں کہے. سو دیٹ مینس کہ آپ نے انڈسٹری کو سطحی طور پہ ضرور دیکھا ہے, گہرائی میں نہیں دیکھا. دوسرا جو نئی جو آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی اب جو آئی ہے نا پالیسی اگلے 5 سال کی, اس کا یہ نام ہے. اس کے اندر اٹ از کمپلسری فار ایوری مینوفیکچرر آف وہیکل, اینی وہیکل اینڈ وینڈرز آلسو, کہ انہوں نے اپنی جتنی امپورٹ کریں گے اس کا 10% کم از کم ایکسپورٹ کرنا ہے. دس از ٹو اسٹارٹ اے ویو آف بوتھ میکنگ دی لوکل پرائسز کمپیٹیٹیو, بیکاز لوکل اگر کمپیٹیو نہیں ہوں گے تو ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکیں گے. ایک دقت ہمیں جو آتی ہے ایکسپورٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ان کی ہماری لوکل کمپنیاں نہیں کرتی ہیں. اگر وہ ٹویوٹا موٹر کمپنی کا جوائنٹ وینچر ہے تو وہ ٹویوٹا فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان سے کوئی گاڑی جائے گی یا نہیں جائے گی. اگر وہ کیا والا ہے تو کیا کا ہیڈ آفس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جائے گی یا نہیں جائے گی. ہم نے صرف یہ ایک پریشر کریٹ کیا ہے کہ if you want to work in Pakistan then you will have to comply with this regulation, and the boardrooms of those companies over there have been made aware کہ یہ کام کرنا پڑے گا, اگر نہیں کرو گے تو یہاں سے ہم تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے. So that is the pressure that we have taken, put on them, and hopefully this thing will. اچھا unfortunately یہ پچھلے 2-4-6 مہینے have been an accident or aberration of history کہ suddenly سب LCA بھی بند ہو گئی ہیں, کام بھی بند ہو گئے ہیں. I hope this doesn't last very long. If it doesn't last very long, so this what I am saying will happen. If it does last very long, تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی ہو جائے گا, پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سے بڑی پرانی یاد ملاقات رہتی رہی ہے. اس میں اس وقت میں آپ کی کوشچن آنسر سیشن سے میں آپ سے مجھے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. سر آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ سے زیادہ بہتر اکانومی کو ڈائریکشن سیٹ نہیں کر سکتا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا, حسن اقبال صاحب نے کا جو پروگرام تھا اس میں بات کر رہے تھے, انہوں نے جو انفلوئنشرز ہیں اس کو ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. پرابلی آپ جیسے لوگوں کی آواز زیادہ مزید سنی جائے گی. آپ سے بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ٹوٹل انڈسٹری کی بات کریں. ہماری آٹو انڈسٹری جتنی بری ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات مانتے ہیں, سارا ہمارے غلطیاں ہوں گی, ہماری کوئی پرفیکٹ نہیں, ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ جیسے لوگوں سے رائے لینا چاہتے ہیں, ہم آپ لوگوں سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک ایسا فورم کریٹ کریں جب ہم آپ سے مہینے میں ایک دفعہ مل سکیں, جلدی مل سکیں, آپ ہمیں گائیڈ کریں ہم کس طرح لے کے چیزوں چلیں. الماس صاحب از ویری گڈ ان پالیسی میکنگ. ان کی گائیڈنس میں EDB کے حوالے سے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات کر سکیں. آپ سے ایک ریکویسٹ میری یہ ہوگی, اگر اس فورم میں سے کچھ چیز پازیٹیو نکلنی ہے تو تب کوئی چیزیں طے کر کے اٹھے نا, ہم باتیں کریں اٹھ کے چلے جائیں, اس کو کیا فائدہ ہوگا. تو ہمیں آپ کو ایسا فورم دے دیں, کوئی ایسی جگہ دے دیں جب آپ سے بیٹھ کے گفتگو کر سکیں. آئے بیٹھے نشستاً خاص طور کو نہیں. اس میں اگر یہ پہلا اگر کے طور پر اس کو یہ دیکھیں, اگر ہونے والی منظور صاحب کا بھی اس میں کافی دخل رہا ہے کہ جو ٹیرف ہے, how this can be used as a guiding principle to direct the industry rather it being a revenue collection measure. کیونکہ میں دیکھتا میں اپنے ارد گرد کی انڈسٹریز کو دیکھتا ہوں کہ میں جہاں انہوں نے گروتھ کی ہے وہ ٹیرف کا ایک بڑا کلیئر کٹ رول ہے ان کی گروتھ میں. باقی پالیسیاں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. انڈیا میں تو خیر باقی پالیسیاں
बिल्कुल उनका जो प्लान की सक्सेस है ना वो लिखते हैं उन्होंने अपने साथ जो पहला प्लान उनका आया था पहला उनका उसके बाद नीचे दूसरे प्लान उन्होंने नीचे लिखा क्या चीज़ सक्सेस का वक्त बनी है उन्होंने टोटल जिनके उनके शोबे हैं ना उन्होंने इकट्ठा किए हमने अपनी अगर उसमें उनकी अगर है ना लोकल गवर्नमेंट भी उन्होंने बीच में शामिल किया है अगर उनको सक्सेस हुई है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री उनके टोटल डिपार्टमेंट्स हर किस्म के उनके लोकल जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है सारे सेक्शन पूरे मुल्क के इतना बड़ा मुल्क है वो सारे सॉर्ट ऑफ पॉलिसी का हिस्सा होते हैं दे आर पार्ट ऑफ इट ताकि उसकी अलग कोई पॉलिसी ना बने तो वो अगर होना है तो देन यू आर एट अ प्लेस दैट यू कैन मेक इट हैपन या तो फैसला करें इंडस्ट्री को ख़त्म कर देना और अगर इसको चलाना है तो देन लेट अस हैव वो उस जगह तो हो ना जहाँ हमें नजर आएगी आगे जाएगी वरना तो ये होता रहेगा जो आप कह रहे हैं हर दूसरे दिन की पॉलिसी नहीं हो जाती है उसको ओनरशिप कोई नहीं है और टैरिफ जो है जो रेवेन्यू मैयर है जब गवर्नमेंट बुरा वक्त आता है वो यही देख लीजिए इसका आज जो टैरिफ है ये 5 साल बाद पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा नहीं वो कहते हैं यार ये आज का दिन गुजरेगा ही नहीं तो 5 साल कैसे आएंगे बात उनकी भी ठीक है वो कहते हैं आज ही लगाओ 25% सेम टैक्स एंड देन बी स्टैंड हो गए तो करंटली आज के दिन अगर हमने यहाँ से फॉरवर्ड की जाना है तो हमें आज एंड में कुछ थोड़ा सा ये बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा अब क्वेश्चन आंसर तो हम जवाब देकर उठ के चले जाएंगे सिस्टम बर्खास्त हूँ बाकी कुछ भी नहीं लेकिन एंड में हमें आप जैसे जो है ना माइंड की ज़रूरत है कि आप हमें कोई गाइडिंग प्लेटफॉर्म दे दें इलेक्शन का आपको आगे फ्यूचर कैसे हो थैंक यू राइट थैंक यू सो मच मैं आज के जो हमारा पैनल है उसका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो टाइम निकाल कर आए और हमें सीखने का भी बहुत कुछ मौका मिला इस हिसाब से एंड होपफुली जैसे रज़ी साहब कह रहे हैं कि दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ फ्यूचर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम इकट्ठे होके एक प्रॉपर जिसे कह सकते हैं कि आवाज़ उठा सके इस इंडस्ट्री के लिए भी और तमाम हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं हमारे सोविनर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जो ऑडियंस है उनके लिए एक अनाउंसमेंट है अगर सोविया यहाँ पर है नहीं है लेकिन फला फाउंडेशन जो हमारे साथ हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद है उनकी एक छोटी सी वीडियो यहाँ प्ले होगी इसके फौरन बाद सो उम्मीद है उम्मीद है कि आप वो में एक दफा तय हो गई है इसको रोकिए वो बता देंगे थैंक यू सो थैंक यू सो मच